قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ہر حرف پر 10 حسنے پاتا ہے. حدیث سنانا شروع ہے. یہ علی کا صدقہ ہے. قسم خدا کی اگر علی قرآن مجید کو درست نہ کر دیتے اور سین و صاد و سین و شین کا جھگڑا چلتا رہتا تو بجائے پڑھنے کے ثواب کے عذاب ہی ہوتا. تو وہ قرآن ثواب رکھتا ہے جو علی کے ساتھ ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. علی کی زندگی میں جو چھوڑے جا رہا ہوں قرآن, وہ علی کے بھروسے پر, حسن کے بھروسے پر, حسین کے بھروسے پر, اپنی بیٹی فاطمہ کے بھروسے پر, اس کی اولاد کے بھروسے پر. ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کتنے بڑے کاریگر ہو. پھر آواز ہے کہ محمد اب ملاحظہ فرمائے, یہاں تک تحریف لفظی کی بحث تھی. تحریف کی 2 قسمیں ہیں, تحریف لفظی اور تحریف معنوی. یہ تو کچھ نہیں, یہ تو لفظوں کا جھگڑا ہے. یہ لفظوں کا جھگڑا ہے جو میں نے آپ کو 3 دن میں سنایا مختصر کر کے. دودھ نہیں پلایا, بالائی جمی جمائی. ورنہ سینکڑوں حوالے ہیں, کہاں تک آپ کا وقت ہے. چن چن کے میں نے سنا دیے کہ کوئی نہ بچا جو قرآن کے معاملے میں پھنسا نہ ہو. دامن اہل بیت پاک ہے. ایک ہی قرآن علی نے سنایا, وہی نبی نے سنایا, وہی پھر علی نے سنایا. میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہی بیوی فاطمہ نے پڑھا, وہی قرآن حسنین نے پڑھا, اور وہی قرآن آج تک موجود ہے. یہ تو آپ کو تو ٹھیک ہے, آل رسول کی دین نہیں, آپ تو غلامان رسول ہیں. بے شک غلام نہیں ہے ولی کے, غلام کے غلام. ہم غلامان قمبر ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں بی بی فاطمہ کی کنیزیں نہیں ہیں, حفظہ کی کنیز. ہم کو کنیز کی کنیزی کا شرف ہے. وہ کہاں فاطمہ کی کنیز ہوتی, حفظہ کی. جی ہاں, حفظہ. کون سی حفظہ؟ جس نے 40 برس تک صرف قرآن میں باتیں کی. اللہ اکبر. تمام تاریخیں لکھی ہیں کہ جناب حفظہ نے قسم کھا دی تھی کہ اپنی مرضی سے اپنی لفظیں بولوں گی نہیں, جو بات کرے گا قرآن کی آیت پڑھ کے اس کو جواب دیتی. اللہ سبحان اللہ. کاریگر کا لفظ میں نے نہیں کہا, میں کوئی لفظ بے سوچے سمجھے نہیں بولتا. تاریخ ہے کہ اصحاب بیٹھتے تھے, بیٹھ کے سوال بناتے تھے. ایسا سوال بناؤ کہ حفظہ آیت نہ پڑھ سکے. توجہ جا, بڑے بڑے بیٹھتے تھے, بڑے بڑے, اور کہتے تھے یہ پوچھو, یہ پوچھو, اس پر تو کوئی آیت نہ ملے گی, ڈھونڈے. اور حفظہ ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے. تم کہتے ہو اہل بیت والے قرآن کیا جانے, اہل بیت کی کنیز کا اتنا بھی کوئی نہیں جان پایا. محمد بس ایک جملہ سے دماغ تو میرا ہی ایسا, کیا کروں, میں خود اپنے دماغ سے پریشان. جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ لوگ بیٹھ کے ایسا سوال بناتے تھے کہ حفظہ آیت نہ پڑھ سکے, تو میں نے کہا یہ کیسے مومن بالقرآن تھے. قرآن کہتا ہے کوئی خوش کو چل ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو, اور وہ اس فکر میں ہے کہ ایسی بات پوچھو جو قرآن میں نہ ہو. اچھا ہوا خلافت کی بات نہیں پوچھی. ورنہ قرآن سے جواب دیتی فضا اللہ. اور وہی فضا جس نے 40 سال تک
قرآن سے ایسی عالمہ، ایسی قرآن کا علم رکھنے والی، ایسا معنی قرآن کی سمجھنے والی کہ جو ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ دے کہ دیکھو میں کیوں پڑھ رہی ہوں سمجھو. ارے تمہارے بڑوں کے پاس مقدمہ جاتا ہے تو تم گواہیاں مانگتے، آؤ بتاؤ کسی کو آیت یاد ہے؟ ارے ہم سے لے لو قرآن، تمہارے پاس نہیں ہے ہم سے لے لو. فضا تجھے کہاں سے ملا؟ اسی گھر میں تو چھوڑ کے گئے. پھر آواز دے محمد آواز، اسی گھر میں تو چھوڑ گئے. وہ فضا جو ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی تھی، وہ کنیز ہے، وہ اس گھر کی کنیز ہے، اور اسے فخر ہے کہ میں اس گھر کی کنیز. اور اس فضا کو اللہ نے اتنی طولانی عمر دی کہ پورے پنجتن کا دور گزارا. توجہ چاہتا ہوں. اور کربلا میں بھی وہی فضا ہے، اور بی بی زینب کے ساتھ وہی فضا ہے، خانہ شام میں بھی وہی فضا ہے، مدینے بھی وہی فضا پلٹ کے آئی ہے. ارے کچھ نہیں ہے تو فضا سے پوچھو. کون فضا؟ جس نے ماں کی خدمت کی، جس نے بیٹوں کی خدمت کی، جس نے حسنین کو جھولا دیا، جس نے حسنین کے لیے چکی پیسی، جس نے بی بی فاطمہ کے گھر میں جھاڑو، جس نے حسنین کے کپڑے دھوئے، جس نے حسنین کے لیے جو کی روٹیاں پکائی، وہ فضا کربلا میں ہے. اور بار بار آ رہی ہے، جا رہی. کتنا ضعیف ہو گئی تھی جناب فضا، مگر اس ضعیفی کے باوجود 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس اور خدمت میں مصروف، یہی فضا ہیں جنہوں نے اہل بیت کو رخصت کیا. جب بھی بنی ہاشم میں سے کوئی نکلتا تھا فضا در خیمہ تک آتی. آخری خدا حافظ فضا کے